تو حضرت میں نے پہلی جو بات پہ عمل کیا وہ یہ ہے، جو سیکھا میں نے آپ کے پاس 30 سالہ قربت میں، وہ یہ ہے کہ دوستی ایسی چیز سے کی جائے، محبت ایسی چیز سے کی جائے جو قبر میں اندھیروں کا اجالا بنے، جو اجالے جو ہے وہ اس قبر کے اندھیروں کی اس کو ختم کر دے، کیونکہ قبر میں گڑے جو چھوڑنا اتار کے تو سب لوگ واپس چلے جاتے ہیں، تو کوئی ایسی چیز کہ جو میرا ساتھ دے وہ میرے عمل صالح ہے۔ تو حضور میں نے محبت کر لی اعمال صالح کے ساتھ۔ دوسری چیز جو میں نے آپ کی قربت میں رہ کے سیکھی اور اس روحانی سفر میں نے اپنے مرشد سے جو کچھ سیکھا وہ ہے حضور کہ میں نے آپ سے یہ سیکھا کہ دنیا میں ہر شخص جو بھی کوئی ہے وہ کسی نہ کسی چیز کی خواہش کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ہے، وہ خواہش کرتا ہے اور خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کے لیے اپنے نفوس کو وہ کسی نہ کسی طرح سے ان کی نفوس کو راضی رکھنے کے لیے، نفس امارہ کے مقام کو راضی رکھنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ ایسی خواہش کا طلبگار رہتا ہے کہ وہ دنیا میں اپنا لوگوں میں عزت پانے کے لیے، اپنی ایک بڑا رتبے کو قائم کرنے کے لیے وہ خواہشات کی پیروی میں رہتا ہے کہ اور اس کا وقت گزر جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ خواہشات کی پیروی اسے کہاں تک لے کے آ گئی ہے۔ تو حضور میں نے اس بات پر کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ تمام لوگ خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو میں کیا خواہش کروں، میں کون سی ایسی خواہش کروں جو میرے کام آئے، تو میں نے اپنے اللہ سے پوچھا کہ میرے مولا مجھے فرمائیے کہ میرے پاس کون سی ایسی چیز ہو، کون سی ایسی بات ہو کہ جس کی میں خواہش کروں۔ تو میرے اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ پاک نے فرمایا جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات و شہوات سے باز رکھا۔ تو خواہشات نفسانی سے بچنے کے لیے جب میں نے اپنے رب سے پوچھا تو میرے اللہ پاک پروردگار نے فرمایا کہ تو میرے حضور کھڑا ہو اس خوف سے، اس ڈر سے۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کا ڈر کوئی جہنم کا ڈر ہے، کوئی اس کی سزاؤں کا ڈر ہے؟ میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی تھی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو اس کے روٹھ جانے کا ڈر، اس کی ناراضگی کا ڈر کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور درویش کے لیے تو ایک ہی بات ہے کہ وہ اپنی رضا کو پانے کے لیے، اپنے آپ کو پانے کے لیے اپنے خدا کی رضا کو پاتا ہے، اپنے خدا کو راضی کرتا ہے۔ تو جب اللہ راضی ہو گیا تو جنتیں تمہارے قدموں میں ہیں۔ جنتوں کی خواہش کرنے کی بجائے جنتوں کے مالک کی خواہش کی جائے کہ جو فرماتا ہے کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ واضح فرما دیا، یہ ریفرنس میں آپ کو بتا دوں، سورہ النازعات ہے اور اس کی آیت نمبر یہ 40 ہے، آیت نمبر 40 ہے، 40 نمبر آیت، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ تو میں نے حضور اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑا ہونا شروع کیا اور اس سے خوف کیا کہ میرا مولا مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جا، میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ جو آج کی رات ہے نا، یہ اللہ کو منانے کی بہترین رات ہے۔ اگر اللہ ناراض ہے کسی بات پہ تو اس مالک کائنات کو جتنا آسانی سے اس رات میں منایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری رات کھڑے رہتے تھے، لیکن رسول اللہ کے لیے تو اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ رات میں کچھ کم قیام کیا کریں۔ میرے آقا کے پاؤں سویل ہو جاتے تھے، سوج جاتے تھے۔ تو بات تو محبت کی ہے نا، جب ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حضور میں نے یہ کیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہا اور اس کے خوف سے کہ کہیں وہ روٹھ نہ جائے، تو اس نے مجھے
نفسانی خواہشات اور برائیوں سے بچنے کے لیے میری مدد فرمائی۔ تو اللہ پاک پھر مدد فرماتا ہے اپنے ان بندوں کی جو اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نفسانی خواہشات کی بجائے اپنی خواہشات سے باز و ممنوع رہنے کے لیے اللہ کریم کا ساتھ مانگتے ہیں، جو کہ وہ فرماتا ہے سورہ زخرف میں کہ سورہ نازیات میں کہ تم اپنے جو ہے رب کے حضور کھڑے ہو جاؤ تو تم سے نفسانی خواہشات کو دور کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے عرض کیا کہ حضور میں نے تیسری چیز جو آپ کی صحبت میں رہ کے، آپ کی مریدی میں، آپ کی عقیدت مندی میں، آپ کی تقلید میں سیکھی، وہ میں نے یہ دیکھا، کیونکہ میں تجزیات ہی کرتا رہا ان 30 سالوں میں کہ انسان کیا کر رہے ہیں اور مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ ایک درویش کا درویش سے سوال ہے، تو درویش جواب دے رہا ہے تو میں درویش رنگ سے مخاطب ہوں۔ یہ میری بات، یہ جو 8 چیزیں ہیں ان کو غور سے سنیے، یہ بڑی ضروری ہیں۔ تیسری بات اس نے یہ کہی کہ ہر شخص اس دنیا میں دنیا کا ساز و سامان جمع کرتا ہے، اس کی بھاگ دوڑ میں لگا ہے، دولت کمانا چاہتا ہے، دولت کماتے 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 وہ یہ چیز بھی بھول جاتا ہے کہ اس میں کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، اس میں کوئی پیسہ حرام کما رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو جا کے حرام کا پیسہ کھلائے گا، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، وہ جبر کر رہا ہے۔ اس کو صرف ایک ہی بات ذہن میں رہ جاتی ہے کہ میں نے دنیا کے متاع دنیا کے لیے دولت کو اکٹھا کرنا ہے، اور دولت کو اکٹھا کرتے کرتے اس کے ذہن میں یہ ایک بات پیوست ہو جاتی ہے، ایک بات پکی ہو جاتی ہے کہ میں جتنا مال و دولت اکٹھا کر لوں گا میں اتنی زیادہ دیر جی سکوں گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جینے والی بات جو ہے وہ کسی ایسی چیز کا نتیجہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے لیے مال و دولت اکٹھا کریں اور آپ بہت کچھ اکٹھا کر لیں تو آپ کی عمر بھی بڑھ جائے گی۔ نہیں، وہ آپ کی عمر کے ختم ہونے کا پتہ ہی نہیں چلنے دے گی کہ کس وقت آپ کی عمر ختم ہو گئی۔ تو معزز اراکین درویش رنگ، بات یہ ہے کہ اس بات پر انہوں نے کہا جی کہ میں نے اپنے رب ذوالجلال سے سوال کیا کہ میرے مولا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ دنیا جو مال و دولت اکٹھی کر رہی ہے، یہ جو خواہشات نفسانی اس قدر زیادہ بڑھ چکی ہیں، جو انسان اس قدر زیادہ، تو میرے مولا میں بھی عزت والا ہونا چاہتا ہوں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دولت مند ہو کے تو بے شک پرہیزگاری سے، بے شک سخاوت سے، بے شک، لیکن وہ مقام اپنا چاہتا ہے کہ دنیا کی نظر میں آ جاؤں کسی طرح سے بھی۔ تو میرے مولا مجھے یہ بتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اتنی زیادہ دولت جو ہے، یہ جو اکٹھا کرنا ہے، یہ ایک جان جوکھوں کا کام ہے، اس میں انسان کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، بہت کچھ بھولنا پڑتا ہے، بہت کچھ حرام کی طرف انسان بڑھتا ہے۔ تو میرے مولا میری مدد فرما، تو مجھے فرما کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو اس پر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 96 آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو مال و زر تمہارے پاس ہے، یعنی جس دولت کو تم نے اکٹھا کیا ہے، جو مال و زر تمہارے پاس ہے، سب کو فنا ہے، فنا ہو جائے گا۔ نہیں تو تم فنا ہو جاؤ گے، یہ یہیں پڑا رہ جائے گا۔ یہ جو مال و زر تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس باقی رہنے والا ہے، جو اللہ کے پاس باقی رہنے والا ہے، یعنی دولت دنیا جو ہے اس کو فنا ہے، اور تم چلے جاؤ گے تو دولت دنیا ادھر رہ جائے گی۔ تو پھر بقا میں کیا ہے؟ اور جو اللہ کے پاس باقی ہے وہ رہنے والا ہے، اور ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ضرور ان کا اجر عطا فرمائیں گے، ان کے اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دیتے رہے۔ تو حضور میں نے یہ کیا کہ جب میرے اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ تو فنا ہے، تو میں نے تقسیم کر دیا۔ تقسیم کرنے کے بعد میں نے اس کے ڈر سے کہ وہ مجھے عوض دے گا اس کا، کس چیز کا؟ کہ جو فنا ہے وہ فانی ہو گیا، اور جو بقا ہے وہ میرا مولا مجھے
وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں عطا کروں گا تو مجھے وہ چیز عطا کرے گا، اس کے عوض اس میں دوڑنے کی بجائے میں اپنے مالک کی طرف رجحان کروں کہ صبر کروں اور اس کا اجر اپنے رب سے مانگوں، تو میرا مولا مجھے اتنا اجر دے گا کہ ان کے اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دیتے رہے، کہ وہ انجام کے عوض جو دولت میری اکٹھی ہوگی وہ میری اگلی دنیا میں جو حیات ابدی ہے اس میں میرا اتنا بیلنس جمع ہو جائے گا، اتنا بڑا بینک جمع بن جائے گا کہ مجھے وہاں پہ جا کر میری جو ضروریات ہیں وہ میرا مولا اس قدر پوری کرے گا، کیونکہ میرا وہاں تک پہنچنا، اس جنت ماوا تک پہنچنا ہی میری جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے وہ دولت ہے کہ جنت ماوا میں پہنچ گیا تو میرا بیلنس میرے سامنے آ گیا۔ تو میں نے دولت وہ اکٹھی کی جو میرے مالک نے کہا کہ صبر سے تمہیں ملے گی، اس دولت کو میں نے تقسیم کر دیا، کیونکہ فنا جو ہے وہ فنا ہے، جو باقی چیز رہے گی وہ بقا ہے، اور بقا کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ جنہوں نے صبر کیا ان کو اجر دیں گے اچھے اعمال کے جو وہ انجام دیتے رہے۔ اسی طرح جناب حضرت حاتم اسم نے حضرت شقیق بلخی کو یہ عرض کی کہ حضور میں نے جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق میں ہر شخص بڑائی چاہتا ہے، بڑائی کرتا ہے، جہاں جائے گا وہاں وہ اپنے آپ کو تھوڑا اونچا ثابت کرنے کے لیے کسی نہ کسی مہارت کا، کسی نہ کسی ذریعے کا، یعنی کہ دولت ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے انسان چار دوستوں میں بیٹھ کر خود کو بڑا محسوس کرتا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی فقیہ ہے، اپنی فقہ اور اپنے علم کی بنیاد پر دوسرے لوگوں میں خود کو بڑا فیل کرتا ہے، یا کوئی ڈاکٹر ہے، بڑے اعلیٰ درجے کا ڈاکٹر ہے، تو وہ جب 10 لوگوں میں بیٹھے گا، مخلوق خدا میں بیٹھے گا تو وہ اپنی بڑائی کرے گا، اپنی بڑائی کے لیے وہ کوئی نہ کوئی عمل ایسا سامنے لے کر آئے گا کہ جس عمل میں اس نے دیکھا کہ وہ سب میں سبقت رکھتا ہے، وہ سب میں بڑا مقام رکھتا ہے۔